میں بشیر احمد ٹیچر UPS مرچنا۔ آج میں 6th کلاس کو جو سبق پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے شاعر کشمیر مہجور۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیر زادہ غلام احمد تھا۔ کہتے ہیں شاعر کشمیر مہجور کا جو پورا نام ہے وہ کیا ہے؟ پیر زادہ غلام احمد تھا۔ وہ متری گام ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں وہ متری گام ضلع پلوامہ میں کب پیدا ہوئے؟ 11 اگست 1887 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا جو باپ تھا اس کا نام کیا تھا؟ پیر عبداللہ شاہ تھا، اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ کہتے ہیں جو ابتدائی تعلیم اس کی تھی وہ گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، مطلب وہ پہلے سے وہ بہت ہی کیا تھے؟ قابل ذہین تھے، قابل تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا۔ مطلب انہوں نے جو ترال میں رہتا تھا کون؟ علی گنائی عاشق ترالی، اس سے بھی کیا پڑھا ہے۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ مروجہ تعلیم جو تھی، دینی تعلیم جو تھی، اس میں اس تعلیم پڑھنے کے لیے اس نے کس مدرسے میں داخلہ لیا؟ مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، اس لیے پیر مریدی کی آبائی پیشے پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی خودداری یہ تھی کہ وہ کیا تھا؟ پیر مریدی کے حساب سے وہاں پہ کام کرتے تھے، اور وہ خود وہاں پہ کماتے تھے، مطلب وہ لوگ ان کو جو دیتے تھے تو اس سے پہ وہ اپنا کیا کرتے تھے؟ خرچہ وغیرہ جو بھی اپنا ہوتا تھا اسی پہ کرتے تھے۔ مہجور نے پہلی بار 1905 عیسوی میں پنجاب کا سفر کیا۔ کہتے ہیں مہجور نے اپنی زندگی میں پہلی بار 1905 عیسوی میں کس کا سفر کیا؟ پنجاب کا سفر کیا، اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جو عالم لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور شاعر جو تھے ان کے ساتھ بھی کیا کی؟ ملاقات کی۔ اسی سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی سفر کے دوران انہوں نے کس کی شروعات کی؟ اپنے جو شعر گوئی تھی، جو شعر بولتے تھے، اس کا بھی آغاز کیا۔ 1908 عیسوی میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ کہتے ہیں 1908 عیسوی میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ شجرہ کش کا مطلب ہو گیا نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے۔ بعد میں پٹواری بنے اور پنشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیا بنے؟ پٹواری بنے، تو انہوں نے اپنی پوری سروس جو تھی وہ کس میں گزاری؟ پٹواری ہی پیشے میں گزاری۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، خاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہنا پڑا۔ کہتے ہیں جس جگہ پہ انہوں نے نوکری کی ہے ان جگہوں کا نام یہ دیا ہے یہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ وہ لداخ میں بھی انہوں نے نوکری کی، کرگل میں بھی، خاجن میں بھی، سورسیار میں بھی، ہندوارہ اور آری گام میں بھی ان کو اس نوکری کے دوران رہنا پڑا۔ اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی نوکری کے دوران ان کو بہت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ 3 بار معطل کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اپنی نوکری میں ان کو کتنی بار معطل کیا گیا؟ 3 بار معطل بھی کیا گیا۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پٹواری بنے لیکن ان کے مقدر میں ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ کہتے جو ان کے بڑے افسر تھے وہ ان کی اس قابلیت سے کیا کرتے تھے؟ جلتے تھے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ شخصی راج کا دور تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو افسر چاہتا تھا وہی کرتا تھا، شخصی راج تھا، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا، کہ اگر یہ کسی کے پاس اپنی شکایت بھی درج کرتے تھے لیکن اس پہ کوئی بھی غور نہیں کرتا
تھا۔ والسلام، آج اتنا ہی، کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔